إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم اس کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کیا، آگاہ کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ کہ اگر یقیناً تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو وہ بلا شبہ تمہیں بہت زیادہ دے گا، ضرور میں زیادہ دوں گا تم کو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر یقیناً تم نے کفر کیا، تم نے ناشکری کی، ہاں کفر ناشکری کے معنی میں ہے، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید تو بلا شبہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا اگر تم سب کفر کرو گے، انتم تم ومن فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید تو بے شک اللہ یقیناً بے پرواہ ہے اور نہایت تعریف والا ہے۔ الم یأتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من بعدہم ان کے بعد تھے، لا یعلمہم نہیں جانتا انہیں کوئی بھی، الا اللہ سوائے اللہ کے، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فردوا تو انہوں نے لوٹائے انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہوں میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بے شک ہم انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو ارسلتم بھیجے گئے ہو تم، بہی اس کے ساتھ، وَإِنَّا لَفِي شک اور بے شک یقیناً ہم شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعوننا تم بلاتے ہو ہمیں، ہم اس چیز میں شک کرتے ہیں، رہی اس کی طرف مریبن شک کرنا، اضطراب ڈالنے والا شک۔ قالت کہا رسولہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یدعوکم وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر لکم تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم اور وہ مہلت دے تمہیں، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک۔ قالوا انہوں نے کہا، ان انتم نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا مگر ایک انسان ہمارے جیسے، تریدو تم سب چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم روک دو ہمیں، اما اس سے، کانا یعبد آباؤنا من قبل کہ جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فأتونا تو تم سب لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل۔ قالت کہا لہم ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحنو نہیں ہیں ہم، الا بشر مثلنا مگر بشر مثلکم تمہاری طرح کے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے، یمن احسان کرتا ہے اللہ، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے ممکن، ان نأتیکم کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس، بسلطان کوئی دلیل کوئی معجزہ، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون سب ایمان لانے والے، وما لنا اور کیا جواز ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل علی اللہ کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا اور یقیناً اس نے ہدایت دکھا دی ہیں ہمیں راہیں، راستے دکھا دیے ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ اور یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ اس پر جو تم اذیت دیتے ہو ہمیں، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلْ چاہیے کہ بھروسہ کریں، الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ کرنے والے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، بھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں انتہائی اہم ترین پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو واقعہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیغام دیا، اور اس قرآن میں بتا کر ہمیں یہ اعلان کیا ہے، حکم دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ آگاہ کر دیا ہے آپ کے رب نے، اعلان، اذن یؤذن تأذین، آذان کہتے ہیں اعلان کرنا، ہم نماز کے لیے آذان دیتے ہیں نا، اعلان کرنا، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ اعلان کر دو، سب کو بتا دو،
मेरी मखलूक को ये हुक्म दे दो, उनको कह दो, खबरदार कर दो, क्या रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया है, लइन शकरतुम, अगर तुम उसका शुक्र करोगे, अगर तुम शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा। लअज़ीदन्ना, ये जो लाम है शुरू में, ये ताकीद के लिए है, और नून सकीला अज़ीदन्ना, ये नून सकीला भी ताकीद के लिए है, लेकिन तर्जमा भी किया गया बिला शुबा, जरूर, दो ताकीदें, बिला शुबा, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि जरूर मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। कब? जब तुम मेरा शुक्र करोगे। और एक रिवायत में भी आता है कि जब इंसान अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करे तो वो फिर रिज्क कम नहीं होता, बढ़ता है, अल्लाह ताला उस नेमत को बढ़ा देते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला को शुक्र गुजारी पसंद है, ना शुक्री अल्लाह को पसंद नहीं है। शुक्र गुजारी से नेमतों में इजाफा होता है, ना शुक्री और ना कदरी करने से नेमतें कम होती हैं और नेमतों का जवाल होता है। शुक्र करें, जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है उसी हाल पर खुश हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन और ज़्यादा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ किया करते थे, रब्बि आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ऐ अल्लाह आइन्नी अला ज़िक्रिक, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे अपना जिक्र करने की, व शुक्रिका, अपना शुक्र अदा करने की, व हुस्नि इबादतिक, और अल्लाह मुझे अपनी अच्छी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से तौफीक मांगें कि हम अल्लाह का जिक्र कर सकें, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। तमाम अंबिया अल्लाह के शुक्र गुजार थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, वो भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सूरह इब्राहीम है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अल्लाह फरमाते हैं शाकिरन लिअनउमिह, मेरा इब्राहीम मेरे नियमतों की शुक्र गुजारी करने वाला था, कदरदानी करने वाला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्र गुजार थे अल्लाह के। हर आप देखें ना, कितनी उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, कितनी आजमाइशें झेली हैं, कितने इम्तिहानों से अल्लाह ने उनको गुजारा है। अपना घर छोड़ा, वतन छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, कारोबार छोड़ा, अपना इलाका, बरादरी, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए चले गए, और फिर अपने आप को आग के सुपुर्द कर दिया, अपने बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़ के आए, और फिर सफ़रों पे सफ़र, हिजरतों पे हिजरतें, कभी किस मुल्क में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों और आजमाइशों में गुजार कर सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उनकी सूरत है, उनके नाम की सूरत है। अल्लाह फरमाता है इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुक्र किया, अल्लाह ने ज़्यादा क्या दिया कि नबूवत का जो सिलसिला था, ऐलान कर दिया कि इब्राहीम आज के बाद जो नबूवत आएगी मैं वो तेरी औलाद को दूंगा, तेरी औलाद के अलावा किसी और को नबूवत नहीं मिलेगी, और क़यामत तक आने वाले लोग तेरे नाम को जिंदा रखते रहेंगे, कुर्बानियां करते रहेंगे, और हज करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ आएंगे, तेरी यादों को ताज़ा करते रहेंगे। देखें ना, हाजी जाते हैं लाखों रुपए लगा के, वहां जो वैरान जंगल था, बैयाबान था, संगलाख पहाड़ थे, कोई आबादी नहीं थी, कोई पानी का नामो निशान नहीं था, कोई जानवर भी वहां नहीं बसते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी करते हुए वहां गए। अल्लाह ने वहां सारी दुनिया का वहां पहुंचना, हर मोमिन का वहां पहुंचना अपनी इबादत बना दिया है कि लाखों रुपए लगा के आए और वो काम करें जो काम मेरे इब्राहीम ने किए थे। ये मोहब्बत है ना, कि जो काम मेरे इब्राहीम ने किए हैं वैसे वैसे तुम भी करो तो मैं तुम्हें अजर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने शुक्रगुजार थे। अपने बेटे के घर में जब गए, बीवी, बहू, बेटे की बीवी जो उनकी बहू लगती थी, उन्होंने थोड़ा सा नाशुक्री कर दी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो अच्छा नहीं लगा। अलग से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफात पर एक क्लिप मैंने बनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी सिफात अपने अंदर पैदा कर लें, उसे भी आप देख लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर क्या क्या खूबियां थी। ठीक है ना, जब बीवी ने थोड़ी सी अल्लाह की नाशुक्री कर दी तो फौरन कहा कि अपना बेटा आए ना, मेरा बेटा, आपका शौहर जब आए तो उसको कहना कि घर की चौखट बदल दो। नाशुक्री बीवी अपने बेटे के घर में उनको अच्छी नहीं लगी। तो शुक्रगुजार बने, जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतें ज़्यादा देंगे। और शुक्र क्या है?
ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی شکر ہے۔ اور دوسرا اصل جو شکر ہے وہ یہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ یہ اس کا حق ہے کہ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، اس وقت کو دین سیکھنے میں صرف کریں، قرآن پڑھنے میں صرف کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس سے قرآن پڑھیں، آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں، کانوں سے قرآن سنیں، اللہ کے دین کی نصیحتیں سنیں، دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ نے مال دی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ نے صحت و عافیت دی ہے، اس صحت و عافیت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، عبادت میں صرف کریں، دین سیکھنے میں محنت کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں۔ یہ عین شکر ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ اپنے کاموں کے لیے تو ویسے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں تو اللہ رب العالمین ان صلاحیتوں کو بھی بڑھا دیں گے، اللہ اور زیادہ دیں گے، اللہ برکتیں ڈال دیں گے مال میں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ ضرور زیادہ دیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر نعمتیں بڑھیں ہماری، اور ہماری صحت و عافیت میں اضافہ ہو، ہمارے مال میں اضافہ ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ان ساری چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو ناشکری کی سزا بہت بڑی ہے۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی تھی، اللہ نے وہ نعمتیں چھین لیں۔ وہ نعمت سب سے بڑی ان کو جو نعمت دی گئی تھی، نبوت، وہ ان میں تھی۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے ان سے وہ نبوت کا سلسلہ ختم کر کے، بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے، بنو اسماعیل سے ختم کر کے اللہ نے بنو اسماعیل میں رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، اور قریش میں نبوت بھیج دی۔ پہلے سلسلہ ان میں تھا، اور اسی طرح ان پر بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلوہ آتا تھا، پکے پکائے کھانے آتے تھے، انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین نے زمین میں پھر ان کو ذلیل کر دیا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے محلات دیے۔ انہی کا ذکر ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کو ڈبویا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے محلات، اقتدار، اور ان کا سونا چاندی جواہرات، ساری دولتیں، ان کا مالک اللہ نے ان کو بنا دیا۔ انہوں نے شکر نہیں ادا کیا اللہ کا، بلکہ نہ شکری کرتے ہوئے انہوں نے شرک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس جیسا ایک جو ہے نا درخت بنا دو، ہم اس کی پوجا کریں گے۔ اور سامری نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا ان کو دی کہ اللہ نے فرمایا کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا، آگے دیکھیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو، اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ اور پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا تھا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، کتنی بڑی سزائیں دیتا تھا تم کو، اللہ نے کس طرح تمہیں نجات ادا کی ہے۔ تو جس رب نے نجات دی اس کا شکر بھی ادا کرو، اور یاد رکھو اگر کفر کرو گے تم، ومن فی الارض، تم بھی کفر کر لو، اور جو بھی زمین میں سارے اللہ کا انکار کر لیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فإن اللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ فرما برداری کرو گے فائدہ تمہارا ہے، نافرمانی کرو گے نقصان تمہارا، اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق، اللہ فرماتے ہیں میری ساری مخلوق مل کر سب فرما بردار بن جائیں، اور اتقا علی رجل، کہ تم میں سے ایک بندہ جو سب سے متقی ہے، اس متقی بندے کی طرح تم سارے میرے فرما بردار بن جاؤ۔ سب سے زیادہ انسانوں میں متقی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتے تم سارے ان جیسے بن جاؤ، میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور تم سب مل کر سب سے برے بندے کے دل کی طرح، جس طرح سب سے برا میرا نافرمان شیطان ہے، تم سارے اس طرح بن جاؤ اور میری نافرمانی شروع کر دو، میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ ہماری فرما برداری سے نہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ حمید و تعریفوں والا ہے، اللہ کی مخلوق اور بہت زیادہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کی تعریف کرنے والی کئی فرشتے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اوپر آسمانوں پر جہاں بیت المعمور ہے وہاں عبادت کرتے ہیں، کئی فرشتے رکوع میں ہیں، کئی سجدے میں، وہ ہمیشہ سے سجدے میں ہیں، اور پھر
یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ حشرات الارض، یہ پرندے، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرم برداری کرتے ہیں۔ اگر انسان نہیں کرے گا تو اللہ کی بادشاہت میں کیا کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم فرم برداری کریں گے، فائدہ ہمارا ہے، نافرمانی کریں گے تو نقصان ہمارا ہے۔ آگے فرمایا الم یأتکم نبأ الذین، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، ان کو نہیں پڑھا تم نے، ان حالات اور اس تاریخ کو دیکھ کر تم عبرت حاصل نہیں کرتے، تم پیچھے نہیں پلٹتے، تم بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہو جس ڈگر پہ پہلی قومیں چلیں، تم نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو ان لوگوں نے کیا تھا من قبلکم تم سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کی، قوم عاد کی، سمود کی۔ ان قوموں کی خبر نہیں آئی کہ قوم نوح کو کس طرح ہم نے پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا، قوم عاد کو کس طرح ہلاک کیا، سمود کو جو بڑے بڑے طاقت والے تھے، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے، جن کو ہم نے زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، بڑے بڑے ان کے جسم اور بڑی قوت اور طاقت عطا کی تھی ان کو، اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر انہوں نے بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، تو ہم نے کیا حشر کیا ان کا، تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں وہ، والذین، اور ان لوگوں کی من بعدہم جو ان قوموں کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کہ کسی تاریخ کی کتاب میں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا کہ نام و نشان تک مٹا کر کے رکھ دیا، کوئی آثار نہیں ان کے، لا یعلمہم، کوئی زمین پر ان کو جاننے والا نہیں ہے، نہ ان کے نام کا پتہ، نہ ان کے محلات کا پتہ۔ اور پیچھے پڑا نا، کچھ ایسے ہیں جن کے ہم واقعات بیان کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے محلات باقی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے نام تو ہیں، ان کے گھر کوئی آثار نہیں ہے، اور یہاں فرمایا کہ کوئی ایسے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کتنوں کو ہم نے مٹا دیا ہے۔ انسان تو کیا کرتا ہے، کس بھول میں ہے تو، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تجھ جیسے تو اللہ نے کئی بنا بنا کے مسل ڈالے ہیں، تجھ جیسے کیا، تجھ سے بڑی طاقت والے، تجھ سے بڑے بڑے حسین، تجھ سے بڑے بڑے قد کاٹ والے، جسم و جان والے، بڑے بڑے نام بر، اپنے آپ کو رب العالی کہنے والے، اللہ کا مقابلہ کرنے والے، جنت و جہنم بنا ڈالنے والے، اپنی حکومت کے بل بوتے پر انسانیت پر ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اقتدار، اختیار، کنٹرول ہمارے پاس ہے، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں زمین، وہ اپنے سوچ میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں رہیں گے تو یہ کائنات ہی نہیں رہے گی۔ کہاں ہیں وہ؟ سب ختم ہو گئے، اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں پکڑیں سمندر کی موجوں میں، جب تم کشتیوں میں سفر کرتے ہو، وہاں تمہیں غرق کر دیں، فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون، وہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں کہیں پہاڑوں میں، کہیں جنگلات میں، فضاؤں میں تم سفر کر رہے ہو، اڑ رہے ہوتے ہو، یا اپنی گاڑیوں پہ ہوتے ہو، ہم کہیں ایکسیڈنٹ کر دیں تمہارا، تمہیں پکڑ کریں، تو اس وقت تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تم رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن تمہاری چیخیں اور تمہارا ویویلا سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کہاں ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کشتی ڈوبی نا، جو جا رہے تھے 2 نمبر طریقے سے یورپ میں، کسی کو پتہ ہی نہیں اب وہ کہاں ہیں، ان کی لاشیں نہیں مل رہی، اب اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی نیتوں پر، کس کو کیا پتا کہ کہاں ہے۔ اسی طرح اللہ کی پکڑ آئے ان قوموں پر، پوری کی پوری قوموں پر جب پکڑ آئی اللہ کی، جب پوری پوری بستیوں کو الٹایا گیا، پوری پوری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، تو کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا، کسی کو آج خبر بھی نہیں کہ جس علاقے میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پہلے کون کون لوگ رہتے تھے، یہاں پہ کون کون آئے، اس زمین کو کن کن لوگوں نے آباد کیا، یہاں پر کیا کیا وہ کرتے رہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ کس طرح مٹا دیا؟ تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے۔ جاءتہم، آئے تھے ان کے پاس بھی، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح روشنیاں لے کر، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، لیکن کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہ کی طرف، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کسی کو چپ کرانا ہو نا،
تو بغیر بولے آپ کیا کرتے ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں، اشارہ کرنے، بچے شور کر رہے ہیں، آپ چپ کرانا چاہتے ہیں ان کو تو منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ چپ کر جاؤ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان رسولوں کو چپ کرانے کے لیے، ان کی بات نہ سننے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ ان کو حکم دیا کہ تم چپ کر جاؤ، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ تم بولو نہیں، بس کرو اب۔ یا پھر بندہ جب کسی کی باتوں سے تنگ آ جاتا ہے تو پھر منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ بس ہو گیا، اب میں نہیں سن سکتا اور باتیں۔ تو سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو چپ کرایا، جس طرح سے وہ چپ کرا سکتے تھے انہوں نے رسولوں کو چپ کرانے کی کوشش کی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے، ان کے منہ کو بند کر کے، یا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اب بس ہم نے سننا نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ سن لیا ہے، تمہاری باتیں ہم نہیں سنیں گے۔ اور کیا کہا؟ وقالوا انا کفرنا، اور کہنے لگے ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو تم لے کے آئے ہو، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم تو نہیں مانتے اس کو۔ واننا لفی شک، اور یقیناً ہم شک میں ہیں جس کی طرف تم بلاتے ہو ہمیں۔ مریبن، شک کرنا، ایسا شک جو ہمیں اضطراب میں ڈالے ہوئے ہے، پتہ نہیں تم سچے ہو، پتہ نہیں تم جھوٹے ہو، پتہ نہیں تمہارے کہے پر ہم اپنے دنیا کے فائدے کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں آخرت ملنی ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ شک کیا انہوں نے، اور اصل کیا تھا کہ وہ دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ ہم شک میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اور بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی بات تو سننے کی بجائے تو چپ کرایا رسولوں کو، منہ پہ ہاتھ رکھ کے، ان کی آواز کو بند کر کے ان کو دبانا چاہا۔ پر آج بھی ہوتا ہے، حق کی آواز جن لوگوں کو پسند نہیں آتی، حق کی بات جن لوگوں کے مفادات پر زد پڑتی ہے، ان کو حق سن کر سمجھ کر اگر اس پر عمل کریں تو اپنے دنیا کے مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرنے، حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں بند کر دو ان کی آواز۔ آج کا جس طرح جدید دور ہے، چینل بند کر دو، اڑا دو ان کے چینل، ڈیلیٹ کر دو مواد، یا کوئی سپیکر میں بات کر رہا ہے تو بند کر دو مسجدوں کے سپیکر، ٹھیک ہے، ان کی آواز کو پہنچنے نہ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ وہی ہے کہ جو پہلے کے لوگوں نے کیے، آج بھی حق بات جن کو کڑوی لگتی ہے، نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ دبا دو ان کی آواز، بند کر دو ان کی آواز، ان کے چینل بند کر دو، ان کے منہ بند کر دو، ان پر پابندی لگا دو، یہ بات نہ کر سکیں، یہ گفتگو نہ کر سکیں، ان کی آواز کو سننے کے لیے کوئی نہ آئے۔ تو انہوں نے بھی ایسے کیا کہ جس طرح دبا سکتے تھے رسولوں کی آواز کو، دبایا انہوں نے، حق بات کو دبایا انہوں نے۔ وقالوا، اور کیا کہا؟ انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم شک میں ہیں۔ اور آگے ان کے رسولوں نے کیا جواب دیا تھا ان کو؟ قالت لهم رسلهم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا تھا افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اس میں کس قسم کی کسی شک کی کوئی گنجائش ہے کہ پوری کھلی کائنات تمہارے سامنے ہے، آخر کوئی بنانے والا ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنانے والا ہے، اس کو پہچان لو، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ تمہارے پاس عقل ہے نا، تمہارا ہونا، جس طرح سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھا ہے ہم، اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا ہے، تم ہونا، تمہارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو کوئی بنانے والا بھی ہے، بغیر بنائے تو تم نہیں بن گئے نا، تمہارا جسم کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، تمہارے اندر ساری مشینری فٹ کی ہوئی ہے، تمہارا ذہن چل رہا ہے، اور تمہارے لیے کائنات کا نظام، یہ آکسیجن تم لے رہے ہو اور باہر خارج کر رہے ہو، اور پورے سورج چاند ستارے اور یہ نظام پوری کائنات کا یہ ایک پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے، اس کا درست طریقے پر چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اس کو چلانے والا ہے۔ کس طرح انکار کرو گے؟ تم انکار کرتے تو اپنا انکار کرو کہ تم نہیں ہو، جب تم ہو، تمہارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں کوئی بنانے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مثال سے اگر سمجھے بات، شاید میں نے پہلے وہاں مثال دی ہے یا نہیں دی، کہ اگر اللہ کا کوئی انکار کرتا ہے نا تو بے وقوف ہے، بے عقل ہے۔ کیوں؟ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے، کائنات چل رہی ہے، پوری کائنات، تو کوئی ہے نا چلانے والا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک چند بندے نا ایک کمرے میں بیٹھ کر کسی معاملے پر غور و فکر کر رہے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کسی معاملے پر بہت گہرائی کے ساتھ، اور خاموشی چھائی ہوئی ہے کمرے میں، 5-7 بندے بیٹھے ہیں اور غور کر کے مسئلے پر غور کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اچانک باہر دروازہ
نوک ہوتا ہے، دروازہ بجتا ہے، اب سارے چونک جاتے ہیں کہ باہر کون ہے۔ 10-12 بندے بیٹھ کر غور و فکر کر رہے ہیں، اچانک سے دروازہ نوک ہوتا ہے، اب سب چونک جاتے ہیں کہ باہر کون ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے زید ہے، کوئی کہتا ہے عثمان ہے، کوئی کہتا ہے یاسر ہے، کوئی کہتا ہے حمزہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بلی ہے، کوئی کہتا ہے کتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا ایسے اختلاف ہے اب ان سب میں کہ کون ہے۔ کیا کسی میں یہ اختلاف ہوگا اس وقت کہ ہے یا نہیں ہے، کہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اختلاف نہیں ہوگا نا، کیونکہ دروازہ بج رہا ہے، سب سن رہے ہیں، ناک ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ باہر کوئی نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کون ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سامنے آنکھوں کے کانوں سے سن رہے ہیں کہ دروازہ کھٹک رہا ہے، کوئی ہے نا کھٹکانے والا۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کون ہے۔ اسی طرح سے یہ پوری کائنات جب چل رہی ہے، یہ سورج آ رہا ہے جا رہا ہے، ستارے چاند، یہ کائنات کا نظام یہ چل رہا ہے، اس کا چلنا بتا رہا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے۔ جس طرح دروازہ ناک ہو رہا ہے نا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کرنے والا ہے وہاں۔ اس طرح یہ کائنات چل رہی ہے تو کوئی چلانے والا ہے۔ اب اس اختلاف اس پر ہے کہ کون ہے وہ چلانے والا۔ جس طرح دروازے پر باہر کون ہے، اب اس میں اختلاف ہے۔ اب وہ دروازہ ناک کرنے والا خود بتاتا ہے کہ میں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یا 5-7 اس کے بیٹے اندر بیٹھے ہیں تو وہ باہر سے کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ بجانے والا جب خود بتا دے کہ میں ہوں، اب اختلاف رہ گیا۔ اب تو سب کو مان لینا چاہیے نا کہ جو باہر ہے وہ خود بتا رہا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا آنکھوں سے، جو کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں۔ اور جب یہ پوری کائنات کو بنانے والا رب ہمیں خود بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، یہ زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، میں نے قرآن بھیجا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب وہ بتانے والا ہمیں بتا رہا ہے تو کس چیز کا اختلاف ہے؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتا وہ بے عقل ہے، اس نے اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا، ایک کام جب ہو رہا ہے تو کوئی کرنے والا ہے، جب وہ کرنے والا خود بتا رہا ہے کہ میں ہوں تو مان لو نا۔ نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ جس طرح وہ باپ باہر کھڑے ہو کے کہے کہ میں باپ ہوں، تمہارا جو انکار کرے گا پکڑ کے لگائے گا نا وہ، اور جو اللہ کا جو انکار کرے گا کہ نہیں خود بخود ہی بن گیا، وہ بھی اندر بیٹھ گیا نہیں کوئی نہیں ہے، خود بخود ہی دروازہ بج رہا ہے۔ اس طرح بے وقوف جو یہ کہے کہ نہیں خود بخود ہی بن گئی ہے، بس ہم تو اپنی من مانی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، اللہ فرماتے پھر میرا کیا ہے؟ پیچھے پڑا نا ابھی، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ هو الغنی الحمید۔ تم بھی اور ساری کائنات انکار کر دے رب کا، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ سزا تو وہ دے گا نا۔ اگر انکار کرو گے تو پھر جان رکھو ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کس چیز کے اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا۔ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ گناہ انسان کے دل میں اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ تم نے جو گناہ کیے ہیں، نافرمانی، اس وجہ سے شک میں ہو نا کہ اگر مان لیں تو پھر تو سزا ملے گی، اتنے ہم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بلا رہا اپنی طرف کہ وہ تمہیں سزا دے، بلکہ اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہیں معاف کر دے۔ جو تم نے بھول کر کیے، جان کر کیے، جو کرتے رہے، اب پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اپنے پیچھے والے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، ویؤخرکم، اور وہ تمہیں مہلت دے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر، جب یہ بات کی رسولوں نے تو کیا کہا؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اور تم چاہتے ہو ان تصدونا، کہ روک دو ہمیں اس سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ ہاں، ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، تم اپنے شریعت پر ہمیں لانا چاہتے ہو، ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کا دین؟ کیا وہ غلط تھے؟ فأتونا بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل لے کے آؤ، کوئی واضح دلیل لے کے آؤ، ہماری منمانی کا معجزہ لے کے آؤ۔ تو ان رسولوں نے کیا کہا؟ قالت لہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تم بھی کہہ رہے ہو نا کہ ہماری طرح کے انسان ہو، ہم بھی کہتے ہیں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ولکن اللہ یمن علی من یشاء،
لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرم اور احسان کرتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں چن لیا ہے اپنے پیغامات کو تم تک پہنچانے کے لیے، دنیا میں اپنا پیغامات پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، احسان کیا ہے، ہمیں پیغمبر بنا لیا، نبی بنا لیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا، اور ہمارے یہ لائق نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے یہ کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ لے کر آئیں، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ آ جائے گا۔ اللہ جس طرح کا معجزہ چاہیں گے دکھائیں گے، تمہاری منمانی اور تمہاری مرضی کا معجزہ نہیں ملے گا، اور ہمارے چاہنے پر بھی معجزہ نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے پیغامات سنا دیں اور ڈرا دیں، اور اللہ کے احکامات کو ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ہم تو نذیر و بشیر ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں ایمان لانے والے۔ اور ہمارے لیے کیا لائق ہے، کیا جواز ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، جبکہ اس نے ہمیں تمام راستے دکھا دیے ہیں۔ اور ضرور ہم صبر کریں گے۔ جو تم ہمیں اذیت دے رہے ہو، جو تم ہمیں جسمانی اذیت، ذہنی اذیت دے رہے ہو، ہمیں کبھی کذاب کہتے ہو، کبھی جھوٹا کہتے ہو، کبھی کہتے ہو ہم جیسے انسان ہو، کبھی کہتے ہو تمہیں جو ہے شیطان باتیں بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہو اپنے طرف سے بنا لیتے ہو۔ تو جس طرح کی اذیتیں تم دے رہے ہو ہمیں، ان اذیتوں پر، ان تکلیفوں پر ہم صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔